خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں تمام فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں ناظرین، میں آپ کا میزبان پاسٹر زبلون دانش آج پھر ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں۔ تو ناظرین، آج بات ہم کریں گے مسیحی خاندان کے تعلق سے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر تو بڑے خاندان تباہی بربادی کا سبب بن رہے ہیں۔ کیا ایسی وجوہات ہے جس کے باعث خاندان برباد ہو رہے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ جب آج خاندان کے تعلق سے ہم بات کریں گے اور پرفضل باتیں ہمارا گیسٹ آپ تک پہنچائے گا، تو اس سے پہلے خاندان کے تعلق سے ہم بات کریں تو میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں۔ آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، خدا کے خادم پاسٹر سلاس جان صاحب، خدا انہیں پاکستان کے طول و عرض میں مختلف مقامات پر، مختلف ایریا، مختلف علاقہ جات، مختلف دیہاتوں، وادیوں میں بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ خدا استعمال کر رہا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آج اس خوبصورت شو پرفضل باتیں میں بھی خدا اپنے جلال کے لیے اپنے خادم کو استعمال کرے گا۔ تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں آج اپنے گیسٹ کو۔ ویلکم پادری صاحب۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ تو پادری صاحب، اگر ہم دنیا کا سروے کریں تو خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہے، ہر طرف تیرگی، ویرانی، خرابی، ابتری خاندانوں میں جنم لے رہی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے مسیح خاندان پر۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ مسیحی خاندان اصل میں کیا ہے اکارڈنگ ٹو دا بائبل۔ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ خاندان جو ہیں وہ تباہی کا شکار ہیں، بے شک، تو اس لیے ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے آغاز میں جانے کی ضرورت ہے کہ خاندانوں کا آغاز کیا ہے، یہ کہاں سے اس کا اوریجن ہے، کس نے اس کو شروع کیا ہے، اور اس کا بنانے والا کون ہے۔ بے شک، اگر ہم افسیوں کا خط دیکھیں، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت کا مطالعہ کریں، میں پڑھنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ زمین پر جتنے خاندان ہیں سب آسمانی باپ سے نامزد ہیں، اور جب خدا نے باغ عدن میں خاندان کا آغاز کیا تو سب سے پہلا جو رشتہ تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ایک رشتے سے سارے رشتوں نے جنم لیا ہے۔ اگر کوئی بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، تو وہ سارے میاں بیوی سے نکلے ہیں، کیونکہ خدا نے خود خاندان کا آغاز کیا ہے، اور خدا کو یہ بات پسند آئی کہ میاں بیوی کی تخلیق کی جائے، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست رہیں، اور وہ بڑھیں پھلیں اور زمین کو معمور و محکوم کریں۔ تو پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے کہ خاندانوں کا آغاز جو ہے وہ خدا نے کیا ہے، کسی انسان نے نہیں، کسی انسانی حکمت یا سوچ نے نہیں، بلکہ خود خدا نے، جو ڈیوائن ہے، جس کی سوچیں روحانی ہیں اور کامل ہیں، اس نے اس بات کو مناسب جانا کہ میاں اور بیوی کو پیدا کیا جائے۔ تو ہمارا آغاز جو ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں تو بہت ساری باتیں ہمیں خاندان کے تعلق سے ملیں گی کہ اگر خدا نے خاندانوں کا آغاز کیا ہے تو پھر ہم ابتری کا شکار کیوں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ابتری کا شکار ہیں تو اس میں ہماری وجہ ہے، ہم ناکام ہیں۔ خدا تو کامل ہے، اس نے تو جب آغاز کیا تو ہر ایک چیز کو کامل پیدا کیا، تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ بے شک۔ تو پادری صاحب، خدا نے ہوا اور آدم کو بنایا، تو آپ بتا رہے تھے کہ ہوا اور آدم کو بنایا تو خاندان کا آغاز ہوا۔ تو زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگے نسل بڑھتی ہے تو پھر اس کی بنیاد خاندان کی والدین رکھتے ہیں کہ ایک اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں، وہ ازدواج کے بندھن میں بن جاتے ہیں، آگے خدا انہیں برکت دیتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے اور خاندانوں کے خاندان جنم لیتے ہیں۔ یہ ریالٹی ہے۔
تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان خاندانوں کی بیس یا بنیاد کہاں سے یہ سٹارٹ ہوا خاندان، کس نے اس کی بنیاد رکھی، اس کے بارے میں بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے، ہمارے ناظرین کو جی بتائیں۔ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں تو ہم خاندان کو سمجھ سکتے ہیں، ہم خدا کے اس الہی منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس بنیاد کو سمجھ لیں۔ یس، اگر ہم زبور 127 کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر جو ہے ایک خاندان سے بنتا ہے اور اس میں خدا کی مرضی شامل ہے۔ آمین، خدا چاہتا ہے کہ گھر بنے، فیملیز ڈیولپ ہوں، فیملیز کو تعمیر کیا جائے، اور خدا جو ہے وہ خاندانوں کا خدا ہے۔ آج ہم دنیا میں بہت سارے خاندان دیکھتے ہیں، اور اگر جو ہم نے حوالہ دیکھا اس میں لکھا ہے کہ ہر ایک خاندان، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ خاندانوں کا خدا ہے۔ خدا نے فیملیز کو پیدا کیا، اور خدا کی یہ نیچر ہے کہ انسان بحیثیت فیملی رہے۔ بے شک، آپ دیکھیں دنیا میں جس کے پاس فیملی نہیں ہے اس کو ویسے ہی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا اس سے ایک ڈسٹنس مینٹین کیا جاتا ہے، اور جو فیملی میں ہیں لوگ ان سے ملتے ہیں، ان سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد زبور 127 جو ہے اس کے اندر درج ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، پہلے خاندان کی بات کی جاتی ہے، خدا خاندان کی بات کرتا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ آدم پر خدا نے گہری نیند بھیجی، یعنی خاندان کی بنیاد جو ہے وہ محبوبیت پر ہے، وہ محبت پر ہے، وہ پیار پر ہے۔ خدا جو تھا وہ آدم سے پیار کرتا تھا، اور اس نے اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیا، اس پر نیند بھیجی، اور اس نے اس کی پسلی میں سے ایک پسلی نکال کر ہوا کو پیدا کیا۔ اور جب بنیاد ہی اتنی خوبصورت ہے، اور آدم اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، ہوا کو دیکھتا ہے، اور اس کے منہ سے آٹومیٹکلی ہی محبت سے شاعری نکلتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھتا ہے، اور خاندان کی بنیاد محبت پر ہے، انسانی نہیں، خدا کی محبت پر ہے، الہی محبت پر ہے، اگاپے محبت ہے، یہ ڈیوائن لو ہے جس نے خاندان کو پیدا کیا ہے یا خاندان کی بنیاد رکھی ہے۔ اس لیے آج جب ہم بنیاد رکھتے ہیں خاندان کی دنیاوی طور پر، ہمیں ضرور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، مد نظر رکھنا چاہیے کہ خاندان کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ دعا سے، کلام سے، اور خدا کے ارادے اور اس کے منصوبے سے ہونی چاہیے۔ تو پادری صاحب یہاں پر ایک اور بات خوبصورت میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بڑی زبردست ایک آیت کوڈ کی ہے کہ خدا ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت بے فائدہ ہے، اب سے ہے۔ تو بعض لوگ اس آیت کو اس طرح لیتے ہیں کہ یہ بات اس گھر کی ہو رہی ہے جو اینٹوں سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ جی جی کیا اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ کیا یہ اینٹوں والے گھر کی بات ہے، یا ایک خاندان جب میاں اور بیوی کی شادی ہو جاتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں، اس تعلق سے ہے، یا اینٹوں والے گھر کے تعلق سے ہے؟ کیا یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک خاندان کی بات ہے، میاں بیوی کی بات ہے۔ اور میں اکثر آج دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ایماندار جب وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کی بنیاد رکھتے ہیں، یا وہ ان کے لیے ان کا لائف پارٹنر چنتے ہیں، تو وہ بہت سارے کرائٹیریاز کو دیکھتے ہیں، Yes. اور وہ سارے کرائٹیریاز جو ہیں وہ دنیاوی ہیں، وہ دنیاوی باتوں پر مبنی ہیں۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ ایک ایماندار کا دوسرے ایماندار سے شادی کا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر کسی کا بیٹا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ جس سے میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، کیا وہ نجات یافتہ ہے، کیا اس نے بپتسمہ لیا ہے۔ دنیاوی سٹیٹس یہ سیکنڈری ہے، یہ دوسرے درجے کی بات ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے میرجز جو ہیں، خاص طور پر جو ایماندار لوگوں کی شادیاں ہیں، وہ ناکام نظر آتی ہیں، کیونکہ ناہموار جوے میں ہم یہ جت بھی جاتے کلام ہیں۔ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے
पहली बुनियादी बात ख़ानदान की है। लेकिन अगर आप इसको ईंटों वाले घर से भी मुशाबत देना चाहते हैं तो मेरा ख्याल से वो भी इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ख़ानदान की बुनियादी जो ख्वाहिश है वो यही है कि उसके पास अच्छा घर हो। तो आप इसको दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। आमीन। बेसिकली ये रूहानी बात है कि एक ख़ानदान की जो जन्म लेता है। जी, मैं इसके बारे में यही ख्याल रखता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये उस बंधन की बात है जो खुदा जोड़ता है। आमीन। तो अच्छा ये है कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि अगर ईंटों वाला घर भी बनता है तो उसके पीछे भी खुदा का ही हाथ है। जी जी, वो भी खुदा की बरकत क्योंकि कलाम में लिखा है सारी ममूरी खुदावंद ही की है। बिल्कुल। और यूहन्ना की अंजील में भी हम देखते हैं लिखा है कि जो कुछ इस दुनिया में पैदा हुआ सब कुछ मसीह खुदावंद के वसीले से पैदा हुआ है। खुदा अगर ज़मीन पर घर देता है, गाड़ी देता, बंगला देता, अगर ख़ानदान तश्कील पाते हैं तो ये सब खुदावंद की मर्ज़ी है। जी, ये तो उसकी प्रोविज़न है, उसकी हमारी तरफ उसकी बरकत है। आमीन। तो नाजरीन, बड़ी खूबसूरत बातें आप ख़ानदान के ताल्लुक से सुन रहे हैं। मेरा ईमान है कि जब अपने गेस्ट से हम और मज़ीद बातचीत करेंगे मसीह ख़ानदान के ताल्लुक से तो यकीनन आप बरकत पा रहे हैं और मज़ीद बरकत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफज़ल बातें। तो हम बात कर रहे थे मसीह ख़ानदान के ताल्लुक से। तो पादरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें आप तक पहुंचाई हैं। तो पादरी साहब, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि ख़ानदान की बुनियाद तो खुदा ने रखी है, खुदा ने इसको तश्कील दिया है। क्योंकि स्टार्ट में खुदा ने जब आदम को बनाया तो आदम की पसली लेकर हवा को ही बनाया। तो हम ये जान चुके हैं कि ख़ानदान की बुनियाद रखने वाला खुदा ही है। तो ख़ानदान की तरतीब के ताल्लुक से आप क्या समझते हैं? तो क्या आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि ख़ानदान की तरतीब खुदा ने किस तरह बनाई है? इसके बारे में बाइबल हमें क्या बताती है? जी पास साहब, ये बड़ा अहम और बुनियादी सवाल है। और ख़ानदान, बहुत सारे ख़ानदान बहुत सारे मुश्किलात का शिकार भी हैं, क्योंकि वो ख़ानदान की तरतीब से नावाकिफ़ हैं। ख़ास तौर पर मसीही ख़ानदान की बात यहाँ पर ज़रूरी है। तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हम यहाँ पर जो इफ्सियों का हवाला देखा है कि हर एक ख़ानदान खुदा से नामज़द है। तो इसका मतलब ये है कि खुदा जो है हर ख़ानदान का इलाही सरबराह है। कोई भी ख़ानदान जो ज़मीन के ऊपर है उसका जो इलाही सरबराह है वो खुदा है। और ऐसे तमाम ख़ानदान जो खुदा को वाकई ही सरबराह समझते हैं वो सरफराजी और तरक्की पाते हैं। और जो खुदा को अहमियत नहीं देते ख़ानदानों में, वो ख़ानदान बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, वो तोड़ फोड़ का शिकार हैं। और दूसरी, जब हम दुनियावी तौर पर बात करते हैं, खुदा तो ख़ानदान का इलाही सरबराह है, तो ज़मीन के ऊपर कौन सा सरबराह है? तो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक कि मर्द जो है वो औरत का सर है। ज़मीन पर मर्द जो है वो ख़ानदान का सरबराह है। और ये बाइबल मुक़द्दस का फ़ैसला है। बहुत सारे ख़ानदान इस तरतीब को नहीं मानते। बहुत सारे ख़ानदानों में अब तो ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है। हमें बीवी जो है वो सरबराह नज़र आती है। चले हम इस पर बाद में आएंगे, लेकिन तरतीब यही है कि मर्द जो है वो सर है, वो सरबराह है, उसके बाद औरत है और उसके बाद बच्चे हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं, ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पर औरत सरबराही कर सकती है।
ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا شارپت کی بیوہ سے ملتا ہے تو وہ پھاٹک پر ایلیا سے سارے معاملہ طے کرتی نظر آتی ہے. ہمیں نومی نظر آتی ہے. ان کے شوہر مر چکے تھے اور ان کے پاس اختیار تھا کہ اب وہ سربراہی کر سکتی ہیں. اور اگر آپ کا شوہر گھر میں موجود نہیں یا وہ ملک سے باہر ہے تو ان معاملات میں عورت پورے طور پر سربراہی کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر موجود ہے تو وہ سربراہ ہے. تو یہ خاندان کی ترتیب ہے. خدا الہی سربراہ ہے، اس کے بعد شوہر ہے، اس کے بعد بیوی ہے، اور اس کے بعد بچے ہمیں نظر آتے ہیں. تو پادری صاحب، جب ترتیب سے انسان یا سربراہ نہ چلے یا گھر کے افراد، خاندان کے افراد، تو پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے، ابتری پیدا ہوتی ہے، کڑواہٹ جنم لیتی ہے اور خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں. تو بعض لوگوں کو خاندان کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں، خاندان کے بنیادی اصولوں کا ہی نہیں پتہ، خاندان کا ہی نہیں پتہ کہ خاندان کیا ہے. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ خاندان اصل میں کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے جو پیرنٹس ہیں، خاص طور پر پیرنٹس اس بات میں مسٹیک کرتے ہیں. ہم بائبل مقدس کے مطابق خاندان کا جو تصور ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ یہ ہے کہ جب باغ عدن میں خدا نے آدم اور حوا کو جوڑا تو وہ ایک پورا خاندان تھا. ہم اس خاندان کو خاندان سمجھتے ہیں جس میں بچے بھی ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آدم اور حوا مکمل طور پر ایک خاندان تھا. جب خدا نے ان کو پیدا کیا، خدا نے کہا بڑھو پھلو اور ساری زمین کو معمور و محکوم کرو. یعنی یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. بچے جو ہیں یہ خاندان میں توسیع ہیں، یہ اس میں اضافہ ہیں. لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں، یہ خدا کی برکت ہے، آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے. اگر یہ نہ بھی ہوں تو میاں بیوی مل کر ایک خاندان ہے، اور پیرنٹس کو، والدین جو ہیں، ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دونوں مل کر خدا کے منصوبے کے تحت ایک خاندان ہیں، اور زمین پر ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو ایز اے فیملی متحد رہنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری جو بائبل ہمیں دیتی ہے کہ ہمیں زمین کو معمور و محکوم کرنا ہے. یعنی اتھارٹی جو ہے انڈیویجول کو نہیں دی گئی، انفرادی شخص کو نہیں دی گئی، خاندان کو دی گئی ہے. خاندان کے پاس اتھارٹی ہے زمین کو معمور و محکوم کرنے کی. یعنی زمین پر ہر وہ کام اتھارٹی سے کرنے کی جو وہ کر سکتا ہے یا خدا اس کو کرنے کی اجازت دیتا ہے، یہ میاں اور بیوی کے پاس ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے. تو بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں کہ خاندان، شوہر اور بیوی جب مل جاتے ہیں تو وہ ایک خاندان ہے. تو آگے میں سمجھتا ہوں کہ جب خدا اولاد دیتا ہے تو میاں اور بیوی خاندان بن گئے ہیں، اور جو آگے بچے خدا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ان کی پرورش یا نشو و نما یا ان کو ترتیب دینا یا سکھانا والدین کا حق ہے. تو وہ کس طرح ان کی پرورش کریں یا سکھائیں، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہیں گے؟ یہ خاندان یا پیرنٹس کے لیے نہایت ضروری بات ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ہمیں خاندان تو بنایا ہے، لیکن بچے جو ہیں یہ اس میں میراث ہیں، یہ اس میں گفٹ ہیں، یہ اس میں تحفے ہیں، اور یہ اس میں برکت ہے. اور جب خدا ہمیں بچے دیتا ہے تو ہمیں ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. بینگ اے کرسچن پیرنٹ یا مسیحی ہوتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طور پر کریں جیسے واجب ہے اور جیسے بائبل مقدس بیان کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو ہم شریعت یا بائبل کی وہ تمام بیسک نالج دیں جو ہمیں پتہ ہے. میں اس بات پر اکثر غور کرتا ہوں کہ آدم سے لے کر موسیٰ تک ہر یہودی بچے کو، بڑے کو، ساری باتیں زبانی یاد تھیں کہ باغ عدن میں کیا ہوا تھا، ابراہم کے ساتھ کیا ہوا تھا، ایوب کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو زبانی یاد تھیں. اصل میں پیرنٹس نے پشت در پشت یہ باتیں بچوں میں منتقل کی، اور موسیٰ تک جب تک یہ لکھی نہیں گئیں سب کو زبانی ان باتوں کا علم تھا. تو یہ پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بائبل مقدس سکھائیں، بتائیں، اور ان کی پرورش اس طور پر کریں جیسے
ان کو کرنی چاہیے. اور زبور 127 اس بارے میں بڑی بخوبی اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. ہم نے اس کو پہلے ایک آیت دیکھی کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. اس کے آگے اگر ہم پڑھیں تو یہ راز ہے, یہ سیکرٹ ہے, اس میں بھید چھپا ہے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں. اگر ہم غور سے سنیں تو ہماری زندگیوں میں یہ ایک نیا بھید یا مکاشفہ ہوگا اور پیرنٹس کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے, ہم نے یہ آیات برتھ ڈیز پر سیکھی ہیں, پڑھی ہیں, سنی ہیں. دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر, خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. آمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے فرزند یعنی اولاد ایسے ہے جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ کی اولاد سیکھے, وہ ڈسپلن میں آئے, وہ کامیاب بنے, پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبردست ہوں. اگر وہ زبردست نہیں ہے تو بچے کبھی زبردست نہیں بن سکتے. پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے وہ خود کو ڈیولپ کریں, وہ خود کو کامیاب کریں. اولاد خود بخود ہی کامیاب ہوگی, اولاد خود بخود ہی ڈسپلن میں آئے گی. ضروری ہے کہ پہلے ہم زبردست بن جائیں, اور زبردست ہونا بڑا ضروری ہے. اور اولاد کو تیروں سے تشبیہ دی گئی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے میں تیر اندازوں کی بڑی اہمیت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساؤل بادشاہ, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تیر اندازوں نے اس کو جا لیا, اس کو گھیر لیا. اور جب ایسا ہوا, وہ جانتا تھا کہ یہ زبردست ہے اور ان کے تیر بھی زبردست ہیں, ان کے تیر خوب تراشے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایک ہی وار میں مار گرائیں گے. اس لیے وہ اپنے صلہ بردار کو کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ نامختون مجھے مارے تو مجھے مار دے. اس لیے اولاد تیروں کی مانند ہے, لیکن یہ تیروں کی مانند تب کام کرے گی جب آپ زبردست ہیں, جب آپ میں ایبلٹیز ہیں, جب آپ تراشے خراشے ہوئے ہیں. اگر آپ ایسے ہیں پھر آپ کی اولاد بھی تیروں کی مانند تراشی ہوئی ہے, پھر وہ چرچ کے اندر کامیاب ہیں. پھر آپ اپنے ترکش سے تیر نکال کر ان کو جہاں پر پھینکیں گے وہ وہاں پر کامیاب ہوں گے, وہ وہاں پر آپ کو رزلٹ دیں گے. وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے, وہ میڈیکل میں کامیاب ہوں گے, وہ چرچ میں کامیاب ہیں, وہ کلیسیا میں, وہ ہر جگہ پر کامیاب ہیں. پر اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ پیرنٹس کا زبردست ہونا. پیرنٹس اپنے اوپر توجہ نہیں کرتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا جو کچھ ہے ہمارے بچوں کا ہے. ہاں ان کا ہے, لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں آپ کے بچے خود بخود ڈیولپ ہوں گے, ڈسپلن کے اندر آئیں گے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب پیرنٹس زبردست نہیں ہوتے, اولاد جب پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہ آخر کار اپنے پیرنٹس کو کہتی ہے کہ ابو آپ کو کیا پتہ, یا امی آپ کو کیا پتہ. پھر پیرنٹس کو ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زبردست نہیں ہیں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اگر آپ کے پاس تیر ہیں اور آپ زبردست نہیں ہیں تو آپ ان تیروں کا کیا کر سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے بے فائدہ ہے. اس لیے پیرنٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کریں, اپنے اوپر اپنی تراش خراش کریں اور زبردست بنیں. ان کی اولاد بائبل کے قانون کے مطابق خود بخود کامیاب بن جائے گی, وہ خود بخود افیکٹو بن جائے گی. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں آج سیکھی مسیح خاندان کے تعلق سے. اگر والدین خود کلام پر عمل کرتے ہیں, بچوں کو بھی وہ کلام کی ٹھیک ترتیب یا تعلیم دے سکتے ہیں. میرا ایمان ہے کہ آپ نے جو باتیں سنی ہیں یقیناً خدا آپ کو برکت دے گا. یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے شو کا. ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. اب ہمیں اجازت دیجیے.